ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا تعلق برج سور ٹورس سے ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے عام ویڈیو نہیں، کیونکہ 28 اگست سال 2026 کو آنے والا چاند گرہن آپ کی زندگی کے کئی ایسے دروازوں پر دستک دے سکتا ہے جن کے کھلنے کا آپ شاید کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ محبت ہو، رشتہ ہو، گھر اور خاندان ہو، ملازمت ہو، کاروبار ہو، پیسہ، پراپرٹی، بیرون ملک جانے کا خواب ہو، یا پھر زندگی میں عزت اور مقام حاصل کرنے کی خواہش۔ اس چاند گرہن کے بعد آنے والے دنوں میں حالات کے اندر ایک نئی حرکت محسوس ہونے کی بات علم نجوم کے اعتبار سے کی جا رہی ہے۔ اس لیے برج سور ٹورس والوں کو آج کی اس پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک ایک کر کے یہ جانیں گے کہ یہ گرہن آپ کی زندگی کے کس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کر سکتا ہے اور کہاں سے خوشخبری آنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ علم نجوم سے متعلق اہم معلومات، نئی پیش گوئیاں اور آنے والے سیاروی اثرات کی تفصیل میں سب سے پہلے اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آئیے اب اصل بات شروع کرتے ہیں۔ ٹورس برج سور کا تعلق وینس سے مانا جاتا ہے، اور وینس محبت، حسن، آسائش، دولت، دلکشی اور خوشحال زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹورس سے تعلق رکھنے والے افراد میں خوبصورتی کی پہچان، محبت میں وفاداری، اپنے رشتوں کے لیے سنجیدگی اور زندگی میں استحکام حاصل کرنے کی خواہش نمایاں ہو سکتی ہے۔ اس برج کو چاند کے اعلیٰ بروج میں بھی مانا جاتا ہے، اس لیے ان افراد کے اندر تخیل جذبات، رومانوی طبیعت، ثابت قدمی اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑے رہنے کا جذبہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اچھے دوست، اچھے ساتھی اور ضرورت کے وقت اچھے مشورہ دینے والے ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم صرف ان خوبیوں کی بات نہیں کریں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ 28 اگست کا چاند گرہن ٹورینز کے لیے کون سی تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے۔ تو دوستو، علم نجوم کے مطابق اس چاند گرہن کے دوران چاند کا تعلق ایکویریس، زحل اور راہو سے بننے والی کیفیت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ چاند کو ویدک علم نجوم میں من جذبات، ذہنی سکون اور احساس کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ راہو کو غیر معمولی حالات، اچانک تبدیلی، الجھن اور نئے تجربات سے منسوب کیا جاتا ہے، اور زحل کو محنت، تاخیر، ذمہ داری اور نتائج کا سیارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس گرہن کو نجومی نقطہ نظر سے ایک ایسے مرحلے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جہاں کچھ پرانے حالات اپنی جگہ چھوڑیں اور زندگی میں نئے راستے پیدا ہوں گے۔ یہاں پاکستان کے ناظرین کے لیے گرہن کا وقت بھی اہم ہے۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق 28 اگست 2026 کو چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح تقریباً 6:24 پر شروع ہوگا۔ جزوی گرہن تقریباً 7:34 پر شروع ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ گرہن تقریباً 9:15 پر ہوگا، اور آخری مرحلہ تقریباً 12:02 پر ختم ہوگا۔ لیکن پاکستان میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے اہم مراحل کے دوران چاند افق سے نیچے ہوگا، جبکہ یہ گرہن یورپ، مغربی ایشیا کے بعض علاقوں، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور کئی سمندری علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ اس لیے پاکستان میں رہنے والے ناظرین کے لیے اسے آسمان پر دیکھ پانا ممکن نہیں ہوگا، لیکن نجومی روایات میں کسی فلکیاتی واقعے کو بروج اور سیاروی پوزیشن کے تناظر میں الگ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹورینز کی ذاتی زندگی میں اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے محبت کے معاملے میں کسی الجھن، خاموشی یا انتظار سے گزر رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں حالات بدلنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں، ان کی زندگی میں کسی نئے شخص کی آمد، کسی پسندیدہ انسان سے رابطہ یا کسی پرانے تعلق کے دوبارہ متحرک ہونے کی کیفیت بن سکتی ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے رشتے میں ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنے، غلط فہمیاں دور کرنے اور تعلق میں دوبارہ محبت پیدا کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر اس ازدواجی زندگی میں کچھ عرصے سے تناؤ چلا آ رہا تھا، تو حالات کو سنبھالنے کے لیے نئی راہیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اور جو لوگ طلاق یا کسی پرانے رشتے کے خاتمے کے بعد نئی زندگی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی آنے والا وقت امید کی نئی وجہ بن سکتا ہے۔ گھر کے ماحول میں خوشی کی کوئی خبر آ سکتی ہے، اولاد کے حوالے سے اچھی اطلاع مل سکتی ہے، بچے کی تعلیم یا کیریئر میں کامیابی آپ کے چہرے پر خوشی لا سکتی ہے، گھر میں شادی بیاہ یا کسی دوسری خوشگوار تقریب کی تیاری شروع ہو سکتی ہے۔
اور یوں محسوس ہو سکتا ہے کہ کافی عرصے کے بعد گھر کی فضا میں دوبارہ خوشیوں کی روشنی داخل ہو رہی ہے۔ لیکن دوستو، صرف ذاتی زندگی ہی نہیں، ٹورینز کے لیے پیشہ ورانہ زندگی بھی خاص توجہ مانگتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کے باوجود آپ کا کیریئر ایک جگہ رک گیا ہے، پروموشن بار بار ملتوی ہو رہی ہے، یا آپ ایک ہی عہدے پر طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں یہ جمود ٹوٹنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ کے اعلیٰ حکام آپ کے کام کی صلاحیت، ایمانداری اور تجربے کو زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں۔ نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، ترقی کا راستہ بن سکتا ہے، من پسند جگہ پر تعیناتی یا تبادلے کی خواہش پوری ہونے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی اہم ذمہ داری دی جاتی ہے جس کا تعلق بڑے منصوبے یا اہم لوگوں سے ہو، تو یہ آپ کے اثر و رسوخ اور اچھی شہرت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ سیاست یا عوامی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی کسی اہم موقع یا عہدے کی امید ہو سکتی ہے، جبکہ لکھنے والے، فنکار، اداکار، تخلیقی شعبے سے وابستہ افراد اور اپنی صلاحیت کے ذریعے روزگار کمانے والے لوگوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ آئی ٹی انجینئرز، ڈاکٹرز، وکلاء، تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد، خرید و فروخت کا کام کرنے والے افراد اور کھیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی کیریئر میں آگے بڑھنے کے امکانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو اس حصے کو بہت غور سے سنیے، کیونکہ کاروبار میں توسیع، نئے گاہکوں سے رابطہ، نئے معاہدے، نئی مارکیٹ اور نئے کاروباری راستے سامنے آ سکتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ افراد کے لیے بیرون ملک رابطے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے کام کرنے والے افراد کو نئے منصوبے یا نئے خریدار مل سکتے ہیں۔ اور اگر کافی عرصے سے آپ کاروبار بڑھانے کا سوچ رہے ہیں تو کوئی ایسا موقع سامنے آ سکتا ہے جو آپ کے لیے نئی سمت بن جائے۔ اسی طرح پراپرٹی کے حوالے سے بھی حالات حرکت میں آ سکتے ہیں۔ نیا گھر خریدنے، زمین لینے یا کسی پرانی پراپرٹی کے معاملے کو مکمل کرنے کی کوششیں کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہیں۔ گاڑی خریدنے کا ارادہ بھی پورا ہونے کی صورت بنا سکتا ہے، اور بیرون ملک تعلیم یا ملازمت کا خواب دیکھنے والے افراد کے لیے بھی کاغذات، رابطوں یا مواقع کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ بیرون ملک کاروبار شروع کرنے، مستقل رہائش حاصل کرنے، نئی مارکیٹ میں قدم رکھنے کے بارے میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پیسے کی، کیونکہ ٹورس کے لیے مالی معاملات بھی اس عرصے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے، کسی کاروباری معاملے میں ادائیگی رکی ہوئی ہے، یا کسی پرانے معاملے کا مالی فائدہ آپ کو نہیں مل رہا تھا، تو اسے واپس حاصل کرنے کی کوششیں تیز ہو سکتی ہیں۔ موروثی جائیداد سے فائدہ ملنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ خاندان کے کسی اثاثے سے متعلق معاملہ حل ہونے کی طرف جا سکتا ہے۔ آمدنی کے نئے ذرائع سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم یہاں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ صرف نجومی پیشگوئی کی بنیاد پر مالی سرمایہ کاری یا بڑا فیصلہ نہ کریں، بلکہ اپنے حالات، تحقیق اور ماہرین کے مشورے کو بھی سامنے رکھیں۔ قانونی معاملات کی بات کریں تو عدالت یا کسی پرانے تنازع میں پیش رفت کی امید پیدا ہو سکتی ہے، لیکن قانونی فیصلوں کے لیے ہمیشہ اپنے وکیل اور متعلقہ قانونی مشورے کو ترجیح دیں۔ آپ صحت کی طرف آتے ہیں تو مجموعی طور پر آپ اپنے اندر توانائی، اعتماد، کام کرنے کا حوصلہ اور ادارے کی مضبوطی محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی معمولی مسئلہ پہلے سے چل رہا تھا تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ زیادہ سنجیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن صحت کے کسی بھی مسئلے کو نظر انداز نہ کر ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ علم نجوم طبی تشخیص کا متبادل نہیں ہے۔ دوستوں، مجموعی تصویر یہ بنتی ہے کہ ٹورینز کے لیے یہ چاند گرہن ایک ایسے دور کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جہاں پرانی رکاوٹوں کے بعد نئی راہیں کھلیں، محبت میں نئی امید آئے، گھر میں خوشی بڑھے، کیریئر میں ترقی کے امکانات پیدا ہوں، کاروبار میں وسعت آئے، مالی معاملات میں حرکت پیدا ہو، پراپرٹی یا گاڑی سے متعلق خواہش پوری ہونے کی طرف بڑھے، اور بیرون ملک جانے کے خواب میں کوئی نئے پیش رفت سامنے آئے۔ لیکن یاد رکھیے، نجوم امکانات اور روایتی تعبیرات بیان کرتا ہے، مستقبل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے کسی بھی پیشگوئی کو حتمی فیصلہ نہ سمجھیں۔ اور اب آخر میں آتے ہیں اس روحانی پہلو کی طرف جسے آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اسلام میں چاند اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورج گرہن یا گرہن کے موقع پر نماز، دعا، ذکر اور صدقے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے چاند گرہن کے موقع پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز خسوف ادا کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ کریں، اور اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ آپ سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں: اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत अता फरमा, हमारी औलाद को कामयाबी और नेकी अता फरमा, हमारे जायज़ मकासद पूरे फरमा और हर आजमाइश में हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। और दोस्तों, किसी मखसूस गैर साबित शुदा अमल को दीन का लाजमी वजीफ़ा समझने की बजाय नमाज, दुआ, इस्तिग़फ़ार और सदक़े जैसे साबित शुदा अमाल को तरजीह देनी चाहिए। तो टोरियंस 28 अगस्त साल 2026 के इस चांद ग्रहण को खौफ की बजाय ख़ुद एहतसाबी, दुआ, मेहनत और मस्बत तब्दीली का मौका बनाइए, क्योंकि हो सकता है जिस दरवाज़े के खुलने का आप तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में आपके सामने खुलने लगे। अपनी मेहनत जारी रखिए, अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए और अपने फ़ैसले अक़ल और समझदारी से कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके घर को खुशियों से भर दे, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपके कैरियर में कामयाबी दे, आपके रिश्तों में मोहब्बत पैदा फरमाए और आपकी तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन।